اللہ تعالی وشانہ فی الاولیاء والاقطاب کا شان فی الانبیاء والرسل. فرمایا کہ اے حضرت ابو صالح جنگی دوست کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بیٹا عطا فرمایا ہے وہ ولی بھی ہوگا, وہ میرا محبوب بھی ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے بیٹے کو محبوب رکھے گا. اور وَشَانُهُ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ, اور ان کی شان اولیاء کے اندر, اقطاب کے اندر اس طرح ہوگی جس طرح کا شان فی الانبیاء والرسل, جس طرح کہ وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان انبیاء اور رسولوں کے درمیان ہے. سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری کرامات ہیں, اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ محمد بن قائد آبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس مدرسے کے اندر ایک عورت آئی, اس نے بچہ چھوڑ دیا مدرسے کے اندر, اور بچہ چھوڑ کے واپس چلی جاتی ہے, اس کو پڑھانا ہے مدرسے کے اندر جامعہ نظامیہ کے اندر. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے کے بعد, ایک سال کے بعد وہ دوبارہ ملنے کے لیے آئی, تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغی تناول فرما رہے تھے, اور بچہ جو تھا وہ جو بھی سوکھی روٹی کھا رہا تھا. والدہ نے بچے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ سوکھی جو کی روٹی کھا رہا ہے اور آپ مرغی تناول فرما رہے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھایا, اور کھانا کھانے کے بعد اس مرغی پر ہاتھ رکھا, ہڈیوں پر ہاتھ رکھا, تو آپ نے فرمایا قم باذن اللہ الذی یحیی العظام ویحرمی, فرمایا کہ مرغی زندہ ہو جا, جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے, جس طرح اللہ کی ذات جو ہے وہ بسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرما دیتی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھ کے جب یہ ارشاد فرمایا وہ مرغی زندہ ہو کے بھاگنا شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس مقام پر پہنچے گا جو جی چاہے وہ کھانا شروع ہو جائے گا. فرمایا ابھی تیرا بیٹا غوث کے مقام پر نہیں پہنچا. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہر سے گزر رہے تھے, ایک عیسائی کا اور ایک مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا, اور عیسائی مسلمان کو کہہ رہا تھا کہ ہمارا نبی بڑی شان والا ہے, اور مسلمان کہہ رہا تھا کہ نہیں ہمارا نبی بڑی شان والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے. اس مسلمان نے کہا یہ عیسائی کہتا ہے انا کان نبینا یحیی الموتى, کہ ہمارا نبی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ مردوں کو زندہ بھی کرتے ہیں اور زندگی بھی عطا فرماتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بات ذکر ہوئی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں شک والی کون سی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مٹی کے پرندے بناتے تھے, ہاتھ رکھتے تھے, اڑنا شروع ہو جاتا تھا, اور مردے کی طرف اشارہ کرتے تھے قم باذن اللہ کہتے تھے, وہ زندہ ہو جاتا تھا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس عیسائی سے پوچھا تجھے کیا معاملہ ہے. اس نے کہا کہ تم اپنے نبی کا کوئی واقعہ کو بتاؤ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مردہ کو زندہ کیا ہو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا انی الست بنبی بل اتباع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا میں کوئی نبی تو نہیں ہوں مگر نبی کا ادنا سا غلام ہوں اور خادم ہوں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کرنے والا ہوں. فرمایا ان احییت میتا اتؤمن بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو کیا تو ہمارے نبی پر ایمان لے کے آئے گا. سبحان اللہ. جب یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نے کہا یہ تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے, اگر آپ جو ہے مردے کو زندہ کر دیں اور میں کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام میں داخل ہو جاؤں گا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چل جس قبر پہ جانا ہے چلتے ہیں وہاں پر. وہ عیسائی ایک بڑی پرانی قبر پر لے کے چلا گیا تو اسے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یہ قبر ہے, تفریح الخاطر کے اندر فرمایا یہ قبر ہے اس کو زندہ کرو. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یہ مردہ جس حال میں ہے مرا تھا اس حال میں زندہ ہو, جس طرح یہ بانسری بجاتا تھا جو کام کرتا تھا وہ کام کرتا ہوا زندہ ہو تو پھر مانے گا. اس نے کہا اگر یہ بانسری بجاتا ہوا زندہ ہو جائے اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا آپ نے فرمایا حدیث علیہ السلام کیا فرماتے تھے. اس نے کہا قم باذن اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قم باذنی. جب یہ فرمایا فن شکل قمر, قبر جو تھی وہ شک ہو جاتی ہے, اور مردہ جو ہے حیشم مدانیشن, مردہ جو ہے وہ ہاتھ میں بانسری پکڑے ہوئے وہ گانا بانسری بجاتا ہوا قبر شک ہوتی ہے, قبر سے باہر نکل آتا ہے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھ تو ہمارے نبی کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے سے اپنے نبی کی امتی میں سے غوث پاک کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. پھر ہمارے نبی کا اپنا مقام
मकाम होगा। बात करने का मतलब ये है, आज दौर है लोग 600 भाइयों को जो है वो वर्ग लगाते हैं और दीन से हटाते हैं, और क्या है, तुम अल्लाह के वलियों से क्यों मांगते हो, अल्लाह के नबियों से क्यों मांगते हो? जो सिफात अल्लाह के अंदर है, अगर किसी बंदे के अंदर आए शिर्क हो जाता है, और शिर्क लाजिम हो जाता है। जहां पर शिर्क हो जाए वहां पर तो जाना नहीं चाहिए। लिहाजा सुन्नी जो 11वीं शरीफ करते हैं, वो से पाक का नाम लेते हैं, दुआ में नाम लेते हैं, या रोजा रसूल पर जाते हैं, दुआ मांगते हैं, ये नाजायज है। अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगना चाहिए। हम भी ये कहते हैं अल्लाह ही से मांगना चाहिए, मगर जिसको रब ने अता किया हो उससे भी मांगना चाहिए, उससे भी मांगना जायज है। यहाँ पर देखिए सूरह आल इमरान है, और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का आपस में जो था मुनाजरा हो रहा था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद से मुनाजरा किया तो आपने पहले दलील क्या दी? इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाला अना उह्यी व उमीत। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो रब को बारे में, दावे के बारे में, रब के सच होने में, रब के हक होने में दलील दे रहे हैं कि मेरा रब वो है जो जिंदगी भी अता करता है और मौत भी अता करता है। सूरह आल इमरान है और पारा नंबर जो है 3 है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बात कही तो उसने कहा काला आना उह्यी व उमीत। नमरूद ने कहा कि मैं भी बंदे को जिंदगी भी देता हूँ, मौत भी देता हूँ। उसने 2 बंदों को बुलाया, एक जो गुनाहगार था उसको छोड़ दिया, जो बेगुनाह था उसको फांसी पे चढ़ा दिया। अब जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने जब नमरूद ने यह बात कही तो फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उसे कहा कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरक से निकालता है और मगरब में गुरूब करता है, अगर तू रब है, अगर तू खुदा है तो तू सूरज को मगरब से निकाल और मशरक में गुरूब करके दिखा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दलील रब को हक साबित करने में ये दी नमरूद के सामने, अफ़बुहितल्लज़ी कफ़र, और नमरूद खामोश हो गया, नमरूद कोई जवाब ना दे सका। इधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को साबित करने के लिए ये दलील दे रहे हैं कि मेरा रब वो है जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक से निकालता है और मगरब में गुरूब करता है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये नमरूद के सामने दलील दी तो नमरूद जो था जो खुदाई का दावा करने वाला था वो खामोश हो गया, वो कोई जवाब ना दे सका। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इधर रब को साबित करने के लिए, रब की तौहीद को साबित करने के लिए ये दलील दे रहे हैं, और उधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो जब बनी इसराइल की तरफ नबी बन के आते हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी नबूवत की दलील दे रहे हैं। फरमाते हैं व रसूलन इला बनी इसराइल अन्नी कद जिअतुकुम बिआयातिन मिन रब्बिकुम अन्नी अखलुकु लकुम मिन अत-तैनि व कैहात तैरि फनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उब्रिउ लकमहा वल अब्रसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। उधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरा रब जो है वो मौत भी अता करता है और जिंदगी भी अता करता है। इधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बनी इसराइल की तरफ नबी बन के आए, और ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने ये मकाम और ये मोअज़्ज़ात अता फरमाए हैं कि मेरा काम है मट्टी का परिंदा बनाना और मट्टी के परिंदे पर हाथ रखना और उसके ऊपर फूंक मारना, और मट्टी का परिंदा जो है वो असल परिंदा बन के उड़ना शुरू हो जाता है। फरमाया ये मेरा जाती कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह की अता से जो कुछ करता हूँ अल्लाह की अता से करता हूँ। आगे उब्रिउ लकमहा वल अब्रसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। आप फरमाते हैं अगर बरस का मरीज मेरे पास आता है तो मेरा काम है उसकी आंखों और उसके जिस्म पर हाथ फेरना और उसको शफा अता फरमा देना। अगर मेरे पास को अंधा बंदा आता है तो मेरा काम है उसके चेहरे पर हाथ फेरना और उसकी बिनाई को वापस लुटा देना।
وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو آخری جملہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جو کام میرا رب کرتا ہے وہ میں بھی کرتا ہوں۔ رب زندگی بھی عطا کرتا ہے، رب موت بھی عطا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ جو کام میرا رب کرتا ہے وہ میں بھی کرتا ہوں، میرا رب زندگی بھی عطا کرتا ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں رب کا نبی ہو کے زندگی عطا کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا کام یہ ہے کہ میں مردوں کو زندہ بھی کرتا ہوں۔ اگر یہاں پر یہ مانا جائے گا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں وہ ان کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، اور ساتھ یہ فرما دیا جو میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ وہ اللہ کے حکم سے زندہ فرماتا ہوں۔ اور آج اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، اگر ہم اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے پاس جاتے ہیں، ذاتی ان کا اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کے عطا ہوئے کی ان کے پاس ہے، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے سب کچھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے ہم جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے پاس مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہیں اور آپ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کچھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں اگر جو صفات اللہ کے اندر ہیں اگر وہ کسی بندے کے اندر آ جائے، کسی نبی کے اندر آ جائے تو شرک لازم آتا ہے۔ یہ قرآن مجید برہان سورہ بقرہ ہے اور اس کے اندر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کی ذات مددگار ہے مومنوں کی۔ کام کیا ہے؟ اللہ کی ذات کرتی یہ ہے کہ بندے کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے کے جاتی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے مومنین کا مددگار ہے، مسلمانوں کا مددگار ہے، اور جو بندے ایمان لے کے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مددگار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کفر سے نکال کے ایمان عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یاد رکھو، کفر سے نکال کے ایمان عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھو یہ باتیں، یہ آپ کے عقیدے کی گفتگو ہے، یاد رکھو ان کو۔ اللہ کرتا کیا ہے؟ بندے کو ایمان عطا فرماتا ہے، کفر سے نکال کے ایمان عطا فرماتا ہے۔ اب سورہ ابراہیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے جو کتاب ہم نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے، اپنے آخر و زمان نبی کو جو کتاب عطا کی ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام کی صفات کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، میرے محبوب کا قیام کیا ہے؟ لوگوں کو ظلمت سے نکال کے نور عطا فرما دینا۔ یعنی کہ جو کام تیسرے پارے کے اندر اللہ نے اپنے لیے بیان فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13ویں پارہ کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ میرا جو نبی ہے، جو میں نے اپنے آخر و زمان نبی کو کتاب عطا فرمائی ہے، میرے نبی کا کام کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، میرا نبی جو ہے وہ بھی لوگوں کو کفر سے نکال کے ایمان عطا فرماتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، مگر میرا محبوب جو بھی کرتا ہے وہ اپنے رب کے اذن سے کرتا ہے۔ فرمایا اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، فرمایا جس